چودھری صاحب یہ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے ذکر کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ انہوں نے ایک عوامی جلسے کیے ہیں، 2 عوامی جلسے پنجاب میں ہوئے ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو جلسے نہیں کرتی، وہ تو پرفارم کرتی ہے، لیکن کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جلسہ کرنا پڑا، عوامی جلسہ، اور وزیر اعظم کو بھی کرنا پڑا؟ کیا یہ حکومت اپنا کانفیڈنس شو کر رہی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یا پھر یہ الیکشن کی تیاری ہے؟ دیکھیے یہی بات تو میں نے آپ سے عرض کی نا، ایک تو وہ جلسے نہیں ہے، سرکاری تقریبات ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ سرکار سرکاری تقریبات کرتی ہے، جلسہ تو اپوزیشن کرتی ہے۔ تو انہوں نے کیوں یہ شو کیا؟ وہ دباؤ ہے۔ جب ان کو یہ ان کے لانے والے یہ کہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اور اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو آج دیکھیے نا جس طرح سے اخبارات کو خریدا گیا، جس طرح سے میڈیا کو خرید کر کے سیلف پروجیکشن کی گئی، جو کہ ایک بالکل خود کو سرکاری پیسے پہ گلوریفائی کرنے والی بات ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، ان معاملات کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ دباؤ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بتانا پڑا ہے کہ جی ہم جو ہیں ہمارے ساتھ لوگ ہیں، حالانکہ لوگ وہاں پہ جو آنے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں۔ لیکن حکومت کا تو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے معاشی میدان میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، IMF کی ڈیل جو ہے اس کی اور کی گئی ہے، انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22 سے 13 پہ آ چکا ہے۔ تو اسی طرح سے دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ معاشی سمت جو ہے وہ درست ہو گئی ہے، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے آپ معاشی اشاریے جو ہیں وہ آرٹیفیشلی اگر آپ ان کو جو فگر فجنگ ہے جو کہ اس حکومت کا طور امتیاز ہے وہ ہمیشہ کرتے ہیں، فورن ریزرو سارے رول اوورز کے مرہون منت ہیں، سارے جو ان کا ریجنل جو فورن ریزرو وہ شاید $1 بلین سے بھی کم ہے۔ آپ گروتھ ریٹ دیکھیں وہ 0 سم تھنگ ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو 6.2 تھا، اور ریمیٹنس سے ملک نہیں چلتے، ملک چلتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہسٹورک لو کے اوپر FDI ہے اس وقت پاکستان میں، کوئی بین الاقوامی تو چھوڑیے لوکل سرمایہ کار جو ہے سرمایہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اور مہنگائی، یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کی سنگل ڈیجٹ پہ انفلیشن بڑھنے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ انفلیشن جو بڑھنے کی شرح تھی وہ ڈبل سے سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے، لیکن اب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ڈبل فگر سے آگے جا نہیں سکتی۔ مہنگائی جو ہے وہ اپنا پیک کراس کر چکی ہے۔ اس وقت آپ کے اپنے میڈیا میں کتنے لے آفس ہوئے ہیں، اپنی انڈسٹری دیکھ لیجئے نا، کتنے لوگ لے آف ہوئے ہیں۔ کیوں لے آف ہوئے ہیں؟ کیونکہ کام نہیں ہے۔ پاکستان میں بزنس جو کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے، پاکستان میں کسان پریشان ہے، پاکستان میں عام عوام پریشان ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، جو کہ بیک بون ہوتی ہے مڈل کلاس کسی بھی ملک کی۔ تو اس وجہ سے یہ جو اکانومی کے میں بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.30 کروڑ بندہ جو ہے خطۂ غربت سے ایڈ ہوا ہے۔ پاکستان میں 9 کروڑ پہلے تھا، آدھی سے زیادہ آبادی خطۂ غربت سے نیچے چلی گئی ہے جب سے PDM 1 آئی، PDM 2 آیا۔ آپ اسٹاک مارکیٹ کا جو حجم ہے وہ آپ 2017-18 کے برابر ہے، جو ٹوٹل ہے۔ پوائنٹس جتنے مرضی ریز کر لیں آپ، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل ایکیومولیٹو ویلتھ کتنی ہے، اس کی ورتھ کتنی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ جس طرح سے آرٹیفیشلی ایک سٹاک ایکسچینج کو بوم دیا گیا ہے، جس دن یہ ببل پھٹا لوگ غریب ہو جائیں گے، لوگ بالکل جو ہے وہ زمین پہ آ جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کتنی انڈسٹری لگی ہے، کتنا را مٹیریل ہے پاکستان میں۔ ایکسپریس ٹریبیون کا یہ خبر ہے کہ 187 ملیں بند ہوئی ہیں پنجاب میں۔ ٹیکسٹائل ایپٹما پنجاب کی آپ ویب سائٹ پہ رپورٹ پڑھ لیں، 37% جو ہے ٹیکسٹائل ملز آف ہو گئی ہیں، را مٹیریل آپ لا نہیں رہے، کیونکہ جیسے ہی اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کے فارن ریزروز کم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پھر آپ کے اوپر ایک پریشر آئے گا۔ اکانومی جو ہے ہماری پریشر برداشت نہیں کر سکتی، تو اس طرح وائبل اکانومی کس طرح سے ہے؟ وائبل اکانومی تو جب ہوگی جب آپ پریشر لیں گے انٹرنیشنلی اور وہ آپ برداشت کریں گے، وہ آپ سے ہو نہیں رہا۔ وہ آپ کسی طرح بھی گروتھ ریٹ جو ہے آپ کھولیں امپورٹس، تو آپ دیکھیے گا کہ امپورٹس پر پابندی ہٹائیں، دیکھیے گا پاکستان میں کیا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا چودھری صاحب یہ بھی بتائیے گا، اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ان کے رہنما اکٹھے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے لیے۔ اب اطلاعات یہی ہیں کہ شاید عید کے بعد فائنل ہو رہی ہے تحریک، تھوڑا سا یہ بتائیے اس تحریک کی شکل کیا ہوگی، اس کو لیڈ کون کرے گا، اس میں کون کون شامل ہوگا، اور اس کے مقاصد کیا ہوں گے، اور کیا اس دفعہ
آپ کو وہ پولیٹیکل سپیس مل پائے گا جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں مل پایا؟ دیکھیے یہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا تحریک کی شکل کیا ہوگی، اس کو لیڈ کون کرے گا، یہ اتحاد کے اندرونی لوازمات ہیں یا انٹرنل میٹرز ہیں. اور جب اتحاد اس موقع کے اوپر پہنچے گا تو پھر وہ آپ کو جو متحدہ پوزیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ساری بات کی جائے گی. ظاہر ہے اگر کوئی لیڈ کرتا ہے یا لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو صاحب وہ تو حضرت دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی پولیٹیکل جو ہے وہ کتنی ورتھ ہے. لیکن چودھری صاحب علی امین گنڈا صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ لیڈ کر کے آتے ہوتے تھے، وہ کے پی سے چلتے تھے، اسلام آباد آتے تھے، پھر غائب ہو جاتے تھے. وہ تو تجربہ شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکا آپ کا. اب اتحاد میں جو ہے وہ پہلے بھی میں سمجھتا ہوں، میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو کہ سولو فلائٹ کرنے کے خلاف تھے. میں نے تو ہمیشہ کہا کہ پہلے اپوزیشن کو ساتھ لیں، اپوزیشن اتحاد بنائیں، اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل سپیس جو آپ نے گین کرنے کی بات کی ہے وہ جب تک نہیں ملے گی، جب تک آپ سولو فلائٹس جو ہیں وہ کرتے رہیں گے تب تک آپ کو وہ پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی. لیکن چودھری صاحب بات تو یہ ہے نا کہ اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کافی اختلافات نظر آ رہے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے دھڑے بندی ہو چکی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے میں اگر پارٹی خود ایک کمزور صورتحال میں ہوگی تو وہ امپیکٹ کس طرح سے کریٹ کر پائے گی جس سے سیاسی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں اس پارٹی کو؟ مثلاً کس کا جھگڑا؟ مثلاً علی امین گنڈاپور کو صدارت سے ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ جنید اکبر آ گئے. مثلاً شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا. مثلاً کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتے، آپ پارٹی پہ توجہ دیں. تو ایک ڈیوائیڈ سی نظر آ رہی تھی پارٹی کے اندر. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پارٹی میں اس قسم کا کوئی تفریق موجود ہے، کوئی ڈیوائیڈ ہے، گروہ بندی موجود ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو تنظیمی امور ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے تھے. ان کے اپنے خواہش کے مطابق جنید اکبر خان کو لایا گیا اور تنظیمی امور ان کے حوالے کیے گئے ہیں. اور سوابی میں ہونے والے جلسے میں جنید اور علی امین دونوں کٹھے تھے. پہلی بات تو یہ کہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارا انٹرنل ارینجمنٹ ہے کہ ہم نے پارٹی جو ہے وہ علیحدہ رکھنی ہے اور حکومت علیحدہ رکھنی ہے. اسی تناظر میں وہ خبریں یہی آتی رہی تھی کہ علی امین کو فارغ کیا گیا ہے، جو کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان سے خوش نہیں چھوڑے نا. میں تو خبریں کیا وہ ان سے خوش ہیں؟ آپ ان خبروں کو چھوڑیں نا. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر آپ کو میرے پہ اس لیے یقین کرنا اچھا یہ بتا دیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان سے خوش ہیں؟ جو ہمیشہ رہتا ہوں جی بالکل خوش ہیں اور وہ رہیں گے. اور جو تنظیمی امور کی آپ نے بات کی ہے، جو ہمارے منسٹرز ہیں جو کہ منسٹر ہیں اور تو پارٹی عہدہ رکھتے ہیں، ان کو ایک عہدہ رکھنا پڑے گا. یا وہ پارٹی کا عہدہ رکھیں گے یا منسٹر ہی رکھیں گے، کیونکہ ہم پارٹی اور جو حکومت ہے اس کو علیحدہ چلانے کے حق میں. تیسری آپ نے بات کی کہ شیر افضل مروت صاحب کو، وہ ایک انفرادی شخصیت ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں صرف ایک شخصیت کی قداور شخصیت ہے، اس کا نام عمران خان ہے. باقی لوگ جو ہے آتے جاتے ان کی کوئی اتنی ٹھیک ہے. چودھری صاحب اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ کے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب، وہ پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، پی ٹی آئی اس طرح سے ان کو آن نہیں کر پاتی. یہ ذرا ان کا سٹیٹس تو بتا دیجئے، آپ وہ پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں؟ اور تنقید کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قیادت پہ وہ تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت مطمع نظر عمران خان صاحب کی ذات ہونا چاہیے اور ان کی رہائی ہونی چاہیے. باقی پی ٹی آئی کی قیادت پہ تنقید، پی ٹی آئی قیادت کو بھی اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. لوگ تنقید کرتے بھی رہتے ہیں. فواد عمران خان کے ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے جس طرح سے ہم سارے ہیں، اور عمران خان صاحب کی ذات ہی ہمارا جو ہے وہ پریفرنس ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو عمران خان آن کرتے ہیں اس پہ تنقید کرنا جمہوری حق ہے. ڈس آن تو میرے سامنے کبھی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جاتے جاتے سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ عید جو ہے وہ جیل سے باہر کریں گے، کیونکہ آپ ان کے وکیل بھی ہیں. کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہو تو اس ملک میں کچھ بھی سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، صبح بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ عید بھی کون سی عید؟ پشاور والی عید، سندھ والی عید، پنجاب والی عید، بلوچستان والی عید، کون سی عید کہاں پہ کرنی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عید جو ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ وہ عید اپنے گھر پہ کرے. میری بھی اسی طرح بالکل شدید خواہش ہے کہ وہ ان کی انکارسریشن ختم ہو، بشرا بی بی باہر آئیں، وہ بھی اپنے گھر میں
आए और हम ईद उनसे बनी गाला में पढ़े ठीक भी है। और मुलाकात भी करें। ٹھیک ہے ख्वाहिश چودھری तो صاحب، सबकी اور है। آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اتنے سالوں سے یہ چاند کا ہی کانفلکٹ چلا آتا ہے، کچھ کو چاند نظر آ جاتا ہے، کچھ چاند چڑھا دیتے ہیں اور کچھ چاند ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، لیکن اور کچھ دیکھے بغیر بھی شاید عید کر لیتے ہیں۔